محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتائیں گے اور نمرود بدبخت بادشاہ جو اپنے غرور اور تکبر کے لالچ میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، اس کے غرور اور تکبر کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح خاک میں ملایا، یہ سب واقعہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، مصر، شام، فلسطین سے لے کر عرب کی صحرائی وادیوں تک توحید کی دعوت عام کی۔ پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرزمین عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، شام و فلسطین میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 69 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے، وہیں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا لیکن آزر کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آزر کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آزر کے 2 بیٹے اور تھے، ایک کا نام ناحور اور دوسرے کا نام ہاران تھا۔ ہاران کا انتقال آزر کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ ہاران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوط تھا۔ لوط نے باپ کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کا بیشتر حصہ چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا پیشہ بت تراشی اور بت فروشی تھا۔ پیارے دوستو، نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا جس کا نام موجودہ نام عراق تھا۔ نمرود ایک ظالم اور مغرور بادشاہ تھا۔ جب نمرود بادشاہ بنا تو اس نے سب کو کہا کہ تم مجھے خدا مانو۔ اس وقت لوگ لکڑی کے بت بنا کر ان کو پوجتے تھے۔ لوگوں نے نمرود کو اپنا خدا مان لیا۔ جب ان لوگوں کو اس کام میں پڑے ایک عرصہ گزر گیا اور لوگ اللہ کو بھول گئے، نمرود کے دربار میں نجومی بھی بہت تھے۔ ان میں ایک نجومی بڑا مقام رکھتا تھا۔ اس نے نمرود کو کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلائے گا۔ وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس نجومی کی بات سن کر نمرود نے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا تو دوسرے نے بھی اس نجومی کی بات کو درست تسلیم کیا۔ نمرود یہ سن کر بہت غصے میں آ گیا۔ نمرود نے حکم دیا کہ میری سلطنت کے تمام مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے۔ نمرود نے حکم دیا کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کر پائے، جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو فوراً ہی قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے حکم سے بابل میں 1 لاکھ سے زیادہ بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ نمرود کے خیال میں وہ ایسے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پیدا ہونے سے روک دے گا، لیکن یہ اس کی ناعقلی تھی۔ اسی علاقے کی ایک عورت نونا نامی تھی جو اس وقت حاملہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حمل کو چھپا دیا۔ جب اس عورت کا بچہ جننے کا وقت آیا تو وہ نمرود کے درندوں کے ڈر سے شہر سے باہر چلی گئی اور ایک غار میں جا کر پناہ لے لی۔ اس عورت نے اس غار میں جا کر ایک بچے کو جنم دیا۔ اس عورت نے بچے کو غار میں لٹا کر اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کی، یا اللہ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، تو ہی اس کی حفاظت فرما، تو ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کر کے وہ عورت غار کا دروازہ پتھروں کے ساتھ بند کر کے وہاں سے شہر کی طرف آ گئی۔
दूसरे दिन फिर वो अपने बच्चे को देखने के लिए गई तो उसने देखा कि उसका बच्चा अंगूठा चूस रहा था। बच्चे के अंगूठे से दूध जारी था। इस बच्चे का नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे दोस्त के अंगूठे से दूध पैदा कर दिया था। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दूध में इतनी ताकत रख दी थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चंद ही दिनों में बड़े होने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ हर रोज़ अपने बच्चे को देखने के लिए इस गार में तशरीफ़ लाती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2 साल के हुए तो आप बातें करने लगे। जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल की हुई तो आपकी माँ आपको अदब एहतराम की बड़ी बड़ी बातें सिखाने लगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ आप अलैहिस्सलाम की तरबियत के साथ साथ आप अलैहिस्सलाम के नबियों और पैगम्बरों की कहानियाँ सुनाती थी। आप अलैहिस्सलाम की माँ को क्या पता था कि जिस बच्चे में कहानियाँ सुनाती हूँ वो खुद अल्लाह ताला के एक बेहतरीन दोस्त और पैगंबर हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के कई साल इसी गार में बसर कर दिए। एक दिन आप अलैहिस्सलाम के दिल में शहर देखने की ख्वाहिश पैदा हुई। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अपने साथ शहर ले चलो। माँ ने कहा, बेटा शहर में आपकी जान को खतरा है। लेकिन आप अलैहिस्सलाम रात के वक्त घर से निकले और शहर की तरफ चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक चचा था जिसका नाम आज़िर था। तो रात में आज़िर को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा कहा गया है, जबकि उनके वालिद का नाम तारिक बताया जाता है। जबकि कुरान पाक की तफसीर में हज़रत इब्ने कसीर ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र लिखा है। उलमा कराम का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के नाम पर इख्तलाफ है। ज़्यादातर मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तफाक है कि आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप नहीं बल्कि चाचा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारिक था। कुरान पाक और हदीस में जो आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र बताया गया है वो मुअज़्ज़ज़ के तौर पर कहा गया है। इस ज़माने में अरब में ये रिवाज था कि चचा को भी बाप कहा जाता था। शायद ये भी हो सकता है कि तारिक की वफ़ात के बाद आज़र ने आप अलैहिस्सलाम की वालदा से अक़द किया हो, इस लिहाज से आप अलैहिस्सलाम को आज़र के बेटा कहा गया हो। आज़र लकड़ी, मट्टी और पत्थर के बुत बनाता था, फिर इसकी पूजा करता था। इन बुतों को बेचकर खुद उनसे खुद मुनाफा हासिल करता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा आज़र का बहुत ज़्यादा नाम था। आज़र के बेटे भी बुत फरोश का काम करते थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर से निकलकर अपने चचा के पास गए तो चचा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपने बेटों के साथ बुत बेचने के लिए बाज़ार में भेजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को गले में रस्सी डाली और वो बुतों को गलियों में घसीटते हुए ले जा रहे थे और साथ साथ आवाज़ बिल कर रहे थे कि आओ मेरे से बुत खरीद लो। जो अपनी खुद हिफाजत नहीं कर सकते, बुत की इबादत करने वालों को ये बात अच्छी ना लगी तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शिकायत आप अलैहिस्सलाम के चचा से की। तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नसीहतें की और उसके दिन के बाद बुतों को फरोख्त करने के लिए ना भेजा। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से पूछा, चचा जान आप लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के बुत बनाते हैं, ये बुत ना तो बोल सकते हैं और ना खुद अपनी हिफाजत कर सकते हैं, ना ये आपको कोई नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। चचा ने कहा कि क्या तुम हमारे बुतों की मुखालफत कर रहे हो? अगर आज के बाद आपकी ज़बान पर यह लफ्ज़ आए तो मैं आपको सज़ा दूंगा। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेशुमार लोगों को इकट्ठा किया। उनसे कहा कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। ना तो ये बुत इबादत के लायक हैं, ना ही नमरूद इबादत के लायक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये पैगाम बड़ी तेज़ी के साथ पूरे मुआशरे में फैल गया। जब ये बात नमरूद तक पहुंची तो नमरूद ने अपने दरबारियों से दरियाफ्त किया कि ये कौन जवान है जिसने एक नया ड्रामा लगा दिया है। दरबारियों ने कहा कि ये लड़का आज़र के घर जवान हुआ है, इसका नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। नमरूद ने हुक्म दिया कि इस लड़के को फ़ौरन मेरे पास लाया जाए। नमरूद के चंद आदमियों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के सामने पेश किया। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हारा खुदा कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा वही है जो सबको ज़िंदगी और मौत देने वाला है। नमरूद ने कहा कि ये सब कुछ तो मैं भी कर सकता हूँ। नमरूद के पास 2 मुल्ज़िम थे। नमरूद ने एक को माफ़ कर दिया, दूसरे को कत्ल कर दिया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, बताओ तुमको मेरे खुदा होने में क्या शक है? मैं जिसको चाहूँ ज़िंदगी दूँ और जिसको चाहूँ मौत की घाट उतार दूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तू सच्चा है, जिसको तूने कत्ल किया है उसको ज़िंदा करके दिखा।
میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود بہت شرمندہ ہوا اور اس کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کو گھر لے جاؤں۔ آزر نے بھی بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں اس کو تمہاری اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کے بارے میں سمجھتا ہوں۔ نمرود نے کہا کہ آزر آپ کے کہنے پر اس کو چھوڑ رہا ہوں، اگر اس کے بعد کوئی ایسا کام کیا تو میں اس کو زندہ جلا دوں گا۔ اس دن کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اپنے چچا سے کہا، چچا جان، یہ بت کیا چیز ہے جس کو آپ خود ہی بناتے ہو، ان کو فروخت کرتے ہو، پھر ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ بات سن کر آزر ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا، میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت نکل جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا، چچا جان، میں بس اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہوں، لیکن میں ایک خدا کا پیغام دیتا رہوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کا گھر چھوڑ کر کہیں باہر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو ہمیشہ ایک ہی خدا کی عبادت کرنے کا درس دیتے رہے، بتوں کی ہمیشہ ہی مخالفت میں بولتے رہے۔ بابل کے لوگ ہر سال ایک میلہ منایا کرتے تھے۔ بابل کے لوگ اسی میلے میں طرح طرح کے نمائشیں کرتے تھے۔ وہ سارا دن اپنے شہر سے باہر جا کر اس میلے میں گزارا کرتے تھے۔ جب وہ میلہ آیا تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ جانے کا کہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، کیونکہ میری طبیعت سخت خراب ہے۔ جب وہ سارے میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بڑے بت خانے میں چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں سے کہنے لگے کہ دیکھو، تمہارے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہیں، تم ان کھانوں کو کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا سا کلہاڑا لیا اور سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اس کے کندھے پر وہ کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب مشرکین واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے بت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہو سکتا ہے، وہی ہمارے بتوں کی ہر وقت مخالفت کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد خود بخود ہی پورا ہوتا جا رہا تھا۔ بابل کے بڑے بڑے سرداروں نے سب لوگوں کو جمع کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ اس نے سب چھوٹے بتوں کو کیوں توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر انہوں نے سوچا کہ ہم نے اپنے خداؤں کے پاس کسی کو نہیں چھوڑا، ہماری غلطی کی وجہ سے ہم کو یہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر بھی انہوں نے سبق حاصل کرنے کے بجائے شیطان کی باتوں میں آ گئے، انہوں نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، تو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ یہ بت باتیں نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پھر اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تم کو نفع یا نقصان نہیں دیتے؟ تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم اپنے خداؤں کو خود ہی مٹی، لکڑی اور پتھروں سے بنا کر ان کی عبادت کرتے ہو۔ جب ابراہیم علیہ السلام یہ باتیں کر رہے تھے کہ مجمع میں سے ایک شخص بولا کہ تمہاری باتوں سے ہم کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے تم ہی ہو۔ اگر آج آپ کو زندہ چھوڑ دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اگلے دن تم ہمارے بت خانے کو ہی مٹا دو۔ وہاں کھڑے سب لوگ یہ سب باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ یہ نمرود کا نمائندہ تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ اب نمرود اس نوجوان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے جایا گیا تو نمرود نے کہا کہ اس نوجوان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے فیصلے سے نہیں ڈرتا، میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ نمرود نے سب کو حکم دے دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے نوجوان کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ اعلان یہ کیا گیا کہ جو بھی بت خانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کرے گا ان کی تمام مرادیں پوری ہوں گی۔ لوگوں نے بت خانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں بند کر رکھا تھا۔
جب لوگوں نے ایندھن کا بہت ہی بڑا ٹال لگا لیا، پھر اس ایندھن کو آگ لگا دی گئی۔ جب شعلے اپنے عروج پر پہنچے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کو دیکھ کر مسکرائے۔ آگ والے میدان سے تھوڑی دور ایک بڑا سا برج مینار بنا ہوا تھا، جہاں نمرود کے وزیر اور مشیر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب لوگوں کے دلوں میں یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح سے ڈالا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آگ اتنی اونچی تھی کہ کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے نہیں اڑ سکتا تھا۔ امام صادق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلے شیطان نے بنایا تھا، پھر اس منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ اس وقت آسمان اور زمین سے ایک آواز بلند ہوئی۔ زمین نے کہا کہ یا اللہ، اس دنیا میں میرے اوپر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ دنیا و آسمان کی ہر چیز نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا فرمایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام خود اپنے لیے دعا کریں گے تو میں آگ کو ٹھنڈا کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کیے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ان دونوں کے ارد گرد پھول پیدا ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی آگ کو پھونک مارتی اور مینڈک آگ پر پانی ڈال رہا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ سرد ہو جا تو 3 دن تک دنیا کی سب سے آگ ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رہنے کے لیے مدد فرمائی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا۔ نمرود نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے۔ نمرود یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اپنی جہلیت سے باز نہ آیا۔ نمرود کو یہ ڈر تھا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ نمرود نے لوگوں کو کچھ لالچ دی۔ نمرود نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا جائے تاکہ کوئی بھی بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب پر ایمان نہ لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے شہر میں رہنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بکریاں اکٹھی کیں اور نمرود کے شہر سے دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیڑ بکریاں اور بہت سامان تھا۔ نمرود نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب کچھ چھین لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میری بھیڑ بکریاں ضبط کرنا چاہتے ہو تو میں نے ساری عمر لگا کر یہ مال جمع کیا ہے، تم میرے عمر لٹا اور مجھ سے بھیڑ بکریاں لے جا۔ جب یہ بات بڑھ گئی تو یہ بات نمرود کے ایک وزیر کے پاس چلی گئی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود اور نمرود کے باشندوں کو دین اسلام کی دعوت دی۔ نمرود ایمان نہ لے کر آیا، بلکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہارے رب سے جنگ کروں گا۔ نمرود بے شمار لشکر لے کر آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مچھروں کو نمرودی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے زمین پر بھیجا۔ مچھر لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے۔ مچھروں نے نمرودی لشکر کے سر اور ناک پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ سب کے سب میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ نمرود بھی ذلیل و خوار ہو کر بھاگ نکلا، پھر بھی نمرود ایمان نہ لایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو حکم دیا کہ اس کے ناک میں گھس جائے۔ مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا۔ اس نے نمرود کے دماغ کو بہت ہی نقصان دیا، جس کی وجہ سے نمرود پاگلوں کی طرح اپنے غلام کو کہتا کہ میرے سر پر کچھ مارو۔ اس حالت میں کئی مدت گزری اور نمرود کی موت واقع ہو گئی۔ پیارے دوستو، سب کچھ جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔